التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات سارے حضرات مل کے بابا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات سارے حضرات مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم محمد آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھ دیجئے اللہ صلی محمد امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جشن کی منظوری کے لیے بانیان مجلس کی محنت کی قبولیت کے لیے سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے مزید بلندی درجات کے لیے صلوات سارے حضرات مل کے بآواز بلند پڑھ دیجئے اللہ صلی محمد وآل دعا گو ہو کہ آل محمد کا وہ عظیم اور کریم اللہ کہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں شاباش جیو سلامت رہو دعائیں مل گئی اسے جو بول پڑا علی بادشاہ کے نام پر جیو سلامت شربان والے زندہ بانیان مجلس کی اس محنت کو مولا قبول و منظور فرمائے شہنشاہ آپ کو اس جشن کے صدقے میں حاضرین محفل کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائے خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جشن والی جاگتی ہوئی صلوات بلند آواز سے سارے حضرات پڑھیں سامعین گرامی قادر آج کی بزم کا آخری خطیب ہونے کے ناطے میں آج میلاد بھی پڑھوں گا اور جو بربریت اور ظلم شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ احتجاج بھی پڑھوں گا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شیعہ مار دیں گے تو نہ حسین کا کوئی نام لینے والا رہے گا نہ کوئی حسین حسین کرنے والا رہے گا ہر اس دشمن علی کو دشمن آل محمد کو سپیکر پر ببانگ دوحل بتانا چاہتا ہوں اگر تو نے مٹانا ہے تو مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ مٹا اگر علی کو مٹانا ہے تو پہلے سعودی عرب میں مکے سے کعبہ ہٹا جاگے وہ بندہ جو شیعہ بیٹھا ہوا ہے جو شیعہ بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ میرے ساتھ جاگے گا چپ بیٹھنے والا بندہ آج میلاد میں نہیں
چاہیے مجھے، اس لیے کہ جو رات والے مومنین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہے، میلاد ساری دنیا منا رہی ہے، میلاد منانے کا طریقہ آتا بھی کسے ہے؟ جو ملا رہا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ میلاد منانا صرف علی والوں کا حق ہے، آخری بندے تک جس کی رگوں میں علی کا رزق ہے وہ بولے گا میرے ساتھ۔ میلاد منانا صرف شیعوں کا حق ہے، اس لیے کہ محمد کا میلاد منانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو۔ جس کی رگوں میں علی ہے وہ بولے میرے ساتھ، آخری آدمی تک بولے جو بندہ یہ چاہتا ہے۔ آج تمہاری آواز ہر اس کام تک جانی چاہیے، سارے بولو حیدری۔ حسین تمہیں سلامت رکھے۔ دو چار شیعہ مار کے تو کیا سمجھتا ہے تیرا ہے خودکش بمبار آئے گا، شیعوں کو مار کے چلا جائے گا، شیعہ اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ایجنسیاں پریشان ہو جاتی ہے۔ رات کو بھی پنڈی میلاد میں دھماکہ ہوا ہے، آج پھر ہزاروں کا مجمع سرباگ چکوال میں بیٹھ گیا ہے، پھر علی علی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے شیعہ مارتے ہیں، تمہارے ذاکر مارتے ہیں، تمہارے عالم مارتے ہیں، تمہارے چہروں پہ کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اگلے ہی گھنٹے میں جا کے پھر علی علی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں اتنے شیعہ مار کے بھی ہماری خوشی کے بعد تجھے اندازہ نہیں ہوا تیرے پاس اتنے یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں جتنے ہمارے پاس حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین۔ بولے کوئی بندہ بیٹھا ہوا جو شیعہ بیٹھا ہوا، آخری آدمی تک جسے بولنا تھا۔ آج میلاد بھی ہے، آج احتجاج بھی ہے، کوئی شیعہ چپ نہ رہے۔ شیعہ سلامت رہو۔ ہم نے حسین کا رزق کھایا ہے، ہم حسین کے لیے گولی بھی کھا سکتے۔ تو مارتا رہے جتنے مارنے، سوار بھی جاتے، تجھے سال میں سمجھ نہیں آ جاتی۔ حسین کے روزے پر بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی چیلم کی، 2 کروڑ سے زیادہ بندہ تھا۔ بات میری شیعوں سے ہے جو صرف سننے کے لیے آئے کہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ شیعوں یہاں بیٹھ کے بھی اپنی آواز دنیا تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر سنے گا کون تمہاری؟ میلاد ابھی پیچھے اور میں نے پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھ کے بتا دیں گے تمہیں۔ تو جو پڑھتا پھرتا ہے تیری نعتیں بھی ہمیں پتہ ہے۔ جاؤں گی بن کے جوگن، جس نے چپ بیٹھنا ہے وہ بیٹھا رہے۔ مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام میرے حقیقی بھائی سارے ذاکرین پڑھ گئے، وہ ذاکر ہیں، میں خطیب ہوں۔ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ میں نے بھی قصیدہ شروع کرنا، اور خطیب چیدار ہو تو اگلے بارڈر کا سپاہی ہوتا ہے۔ روٹی حسین کی کھاتے ہیں، اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ حسین کے روزے پر 2 کروڑ سے زیادہ بندہ، صرف چیلم پہ نہیں، یوم عرفہ کروڑوں سے زیادہ، 10 محرم کروڑوں سے زیادہ۔ راستے میں بم برستے ہیں، گولی چلتی ہے، بسوں سے اتار کے ظاہر مارتے ہیں کہ حسین کے روزے پہ نہ جائے، پھر کروڑوں سے زیادہ۔ اللہ کے گھر میں سال میں 1 دفعہ امن میں جاتے ہیں، اے سی کنڈیشن ایئر کنڈیشن بسوں میں جاتے ہیں، جہاز پہ جاتے ہیں، عزت سے جاتے ہیں، سہولتوں سے جاتے ہیں، پھر بھی سال میں 1 دفعہ 30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ نہیں شیعوں میں تمہاری آواز بن کے بولو، سپیکر میں فراز حیدر کاظمی کی آواز ہے، اللہ کے گھر میں سال میں 1 دفعہ جاتے ہیں تو 30 لاکھ جاتے ہیں۔ حسین کے روزے پہ سال میں 3 دفعہ کروڑوں سے زیادہ مجمع ہو جاتا ہے۔ وہاں حالات خراب ہوتے ہیں، یہاں سہولتیں ہوتی ہیں، پھر 23 لاکھ، وہاں گولیاں چلتی ہیں، پھر کروڑوں، یہاں پہ اے سی بسیں ہوتی ہیں، یہاں پہ جہاز ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے، پھر 30 لاکھ اللہ کے گھر میں، اور وہاں پہ بارود بھی برستا ہے، پھر کروڑوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں تو یہ منظر یاد نہیں ہے تو پھر آؤ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے، وہ کبھی کربلا گیا بھی نہیں تھا، اللہ نے شاید اسے منظر خواب میں دکھایا تھا کہ میرے روز میرے گھر میں آتے ہیں 30 لاکھ، حسین کے روزے پہ کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال
سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ کسے بولنا آتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے، جسے بولنا آتا ہے وہ سارے بولو ادھر اکثر گاڑیاں کھڑی ہوتی، میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا تو 5-7 اصلی صاحب کو سلوت لڑنے جس میں وہ دائرہ بنا کے سارے چھوٹے ہوئے، ایک بندے کو دیکھا، میں کیا پتہ نہیں انہوں ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی میں گاڑی سے اترا تو میں نے جا کے دیکھا سارے اوپر جھکے ہوئے تھے، جو نیچے والا تھا وہ سلنڈر ٹھیک کر دیا۔ میں میلاد پرسوں تھا جیسا نہیں، میلاد میں اگر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی خیریت ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ سلنڈر خراب ہو گیا۔ میں کہا خیریت؟ انہوں نے کہا جا رہے ہیں ہم۔ میں کہا کہاں؟ اللہ کا ذکر کرنے۔ تو میں کہا سلنڈر کی فکر؟ اس نے کہا پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا فٹے وہ تمہارے عقیدوں پہ ذکر اللہ کا، پوجا پیٹ کی۔ بندہ کون سا جو بیٹھا ہوا اسے جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جو علی والا ہے، جس نے 2 مہینے خاص طور پہ حسین کا لنگر کھایا، وہ میرے ساتھ جاگے۔ میں نے کہا تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تو سلنڈر کے چکر میں پڑا ہوا، تجھے سیاہ دکھاؤ۔ یکم محرم کو چاند طلوع ہو جاتا ہے، 18 ربیع الاول آج ہو گئی، سارا سال منشی ہوتی ہے، دور دور سے مومن آتے ہیں، نہ کسی کے ہاتھ میں بسترا ہوتا ہے، نہ کسی کو چولہے کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ دنیا اور آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ جو حسین کا کھاتا بندہ وہ میرے ساتھ بولے جیو سلامت رہو، جسے بولنا آتا ہے سارے بولے عبادت کرو حیدری۔ دنیا اور آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی اسے کہتے ہیں پالنے والے۔ جہاں مومن مانگے اس کو دیتے ضرور ہے، بات نیتوں کی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شیعوں کا وارث کوئی نہیں، غلطی پر ہے وہ بندہ۔ ہمارا وارث ہے۔ اچھا تو بڑی جلدی مارتا ہے ہمیں۔ موسیٰ کا فرعون کو کہا کہ آنے والا موسیٰ، اس نے 70,000 بچہ مر گیا۔
کیوں مروایا؟ موسیٰ نہ اللہ کی حجت نہ 70,000 مار گیا پھر حجت آ گئی. شیعہ جاگو، شیعہ جاگو. میں کہتا ہوں قبلہ جی تو 70,000 چھوڑ مار سارے شیعہ. ہم تو چاہتے ہیں جلدی مار تاکہ حجت جلدی آئے. بیٹھا کوئی وارث کے انتظار میں، بیٹھا چکوال میں کوئی وارث کے انتظار میں بیٹھا ہوا. تو سارے شیعہ مار، ہم چاہتے ہیں مولا جلدی آ جائے. سرپاک والا تمہیں نقشہ دکھاؤ جب میرا مولا آئے گا. پھر شیعوں کو مارنے والوں کا حال کیا ہو؟ پیچھے نے ٹھانڈے چ بہ رہے ہیں تو بول دے کوئی نہیں. اگے آ جاؤ. اللہ جتنے جوان بیٹھے ہو نا وہ جاگو. اگر کہو تو نقشہ دکھاؤ، نہیں تو ملاد پڑھنے لگو. اچھا یہ احتجاج کا شعر سن لو، اس کے بعد پھر اس لیے متفق شیعہ مرنے سے ڈرتا اس لیے نہیں. وجہ پتہ ہے کہ وارث ہے. دنیا میں بھی وارث ہے، قبر میں جائیں گے وہاں بھی حملہ وارث نہیں. تو پھٹا پہلا دن قبر میں کرائے گا، منکر نکیر آئیں گے، تو جھگڑا کروائے گا قبر میں. علی والا قبلہ قبر میں جائے، فرشتہ آ کے کہے کون؟ اوکے مومن. علی والا پوچھے تو کون؟ فرشتہ کہے میں منکر. پتہ نہیں کتنے بندوں کو سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا ہے. منکر نکیر منکر ولایت علی کی قبر میں آتے ہیں. علی ولی اللہ پڑھنے والے کی قبر میں یا مبشر و بشیر آئیں گے یا خود والد شبیر آئیں گے. جو چاہتا اس کی قبر میں مولا ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. عقیدہ اپنا رکھنا. شہید محسن نقوی والا شہید محسن نقوی کہتا تھا ہم حسابی نہ کتابی خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں اور زندگی وار کے اس واسطے پہنچتے ہیں یہاں. قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں. اپولو شکیلال کلندر. جیو 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 جیو. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ دشمن شبیر تیرے پیر میرا ہے. دشمن شبیر تیرے پیر کے پیر کے پیر میرا ہے. شکار دارا وارث ہے ہمارا. کعبے کی چھت پہ آئے. جس نے فوٹو دیکھنا اس کو فوٹو دکھا رہا ہوں. بعد میں نہ کہنا کہ نظر نہیں آیا. معرفت کی آنکھیں کھولے رکھو. امام زمانہ آج بھی نظر آتا. اپنے وارث پہ بھروسہ رکھ. کائنات کا نظام چلانے والا تیرا مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا. ایک ہاتھ میں غازی کا عالم. آپ کے شہر کی عزت پہچان شان اصلی صاحب عالم دین تشریف بیٹھے. غلط کہو تو روک سکتے. جلالیوں والے کے 2 علم میرے سامنے ہاتھ رکھ کے فوٹو کھینچ کے دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ جب ہمارا مولا آئے گا تو کیا ہوگا. ان کا جو ہمیں مارتے اور خوش ہو جاتے ہیں ان کا بتا رہا ہوں حال کیا ہوگا. نہ ذہن میں یہ رکھو کہ وہ لوگ کیا کریں گے اس وقت جب شیعوں کا مولا آ جائے گا. میرا مولا آئے گا کعبے کی چھت میں. ایک ہاتھ میں غازی کا علم، دوسرے ہاتھ میں دادا علی کی ذوالفقار. ذوالفقار چمک رہی ہوگی. سرپاک والو جاگو تو جشن مکمل کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. ذوالفقار ہاتھ میں چمک رہی ہوگی جو شیعوں کو مارتے ہیں. جتنے شیعوں کے دشمن ہیں نبی کے دین کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں. کافر سارے دیکھیں گے. کافر دیکھیں گے اس ذوالفقار کو جو ہاتھ میں ہوگی امام زمانہ کے. اور کافر ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے علی کی ذوالفقار ہے. پھر بے نیام بھاگ چلو. جاگے جاگے ہر وہ بندہ جاگے جس نے فوٹو دیکھنا. علی کی ذوالفقار ہے. پھر بے نیام بھاگ چلو. جگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام. بھاگ چلو اجل
سو گئے ہو، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو تو چھوڑ دے تو، ورنہ میلاد ابھی میں نے شروع کرنا ہے۔ اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، بھاگ جانا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ کیوں بھاگ چلو؟ سارے کافر کہیں گے ہماں کہیں نہیں ہے، کار سارے ہستی میں، کچار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ سیو حکیم صاحب جی ہو زندہ بھاگ چلو جتنے جوان بیٹھے ہو، جو چاہتا ہے مولا کعبے کی چھت پہ آ جائے۔ صرف یہ نہیں، ایسا شور نہیں ہوگا کافر امام زمانہ کے ہاتھ میں تلوار دے کے گئے، اٹھے گا شور۔ نہیں ابھی اگلے مصرے اٹھے گا شور، شفے کاردار سے بھاگو۔ میری عادت نہیں ہے ٹکرے ماروں، میری عادت نہیں ہے میں ادھر ادھر بھاگوں، میرا عادت ہے یہاں جہاں میرا باپ پڑھتا تھا وہاں پڑھ لوں۔ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، میں یہ پھاڑ کے ممبر پہ رکھ دوں گا، لیکن آج دشمن کے کانوں تک پہنچاؤں گا تمہارا حال کیا ہوگا۔ شیعو جاگو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو۔ پہلے کہہ رہے تھے بھاگ چلو، اب کہتے ہیں بھاگو۔ اب کافروں کا مقدر ہی ہے، میں کیا کروں؟ اگلے والے سارے مل گئے، پیچھے والے رہ گئے ہیں تو رہ گئے ہیں، لیکن امام زمانہ جس کا وہ بولے اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو۔ میرے ساتھ چلو تم اللہ پائے گا، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو۔ کوئی کہے گا نکل کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگو۔ جسے سمجھ آئیے، جسے سمجھ آئیے، جسے بولنا آتا وہ بولے میرے ساتھ۔ قوت پروردگار، لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار، بے بہانہ اٹھے گا شور، صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار۔ آخری مصرع تک میرے ساتھ چلو، تمہیں نقشہ دکھا رہا ہوں۔ امام زمانہ کعبے کی چھت پہ، ایک ہاتھ میں علم دوسرے میں ذوالفقار، کافر کہہ رہے اٹھے گا شور، صفے کاردار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو۔ کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگو۔ کیوں بھاگو؟ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔ تھکے بندے کا دامن نہیں حکیم صاحب۔ جیو سلامت رہو، آپ سلامت رہو، سلامت رہو۔ جیے جیے دعا بسم اللہ۔ ہمارا پہلا بھی محمد۔ شیعوں کو ٹینشن ہی کوئی، ٹینشن تو تجھے پڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ یکم ربیع الاول سے ٹینشن میں آیا، روز فجر کے بعد سپیکر کھول کر 12 ربیع الاول تک تو اس کی پریشانی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اخیر میں چلا گیا، میں کہ نہ پریشان ہو، مفت مشورہ مجھ سے لے لے، خود بھی سکون سے سو، باقیوں کو بھی سونے دے۔ اس کی ٹینشن یہ تھی، یکم ربیع الاول کو کہہ رہا تھا دنیا تے آیا نہیں تیری کو مثال دا۔ نہیں ٹینشن آگے ہے، دنیا تے آیا نہیں تیری کوئی مثال دا، تے لب کے لے آما کتھوں سوڑا تیرے نال۔ 10 دن میں سنتا رہا، میں نے 11ویں دن جا کے کہا، میں کہا تجھے ٹینشن ڈالی کس نے؟ نہیں توجہ میری جانب رکھو بھائی،
میں کہ تینوں کنے آنکھیں میں تو لاب کے لیا پہلے کہہ جو رہے ہو کہ آئے کوئی نہیں. بندہ جاگے جو میلاد بنانے کے لیے آئے ایک جملہ تمہاری چھولیوں میں اگر آپ جاگے تو آگے میلاد پڑھنے کا لطف آئے گا ورنہ یہی سے یا علی کر جاؤں گا. میں نے کہا تجھے کس نے ٹینشن ڈالی ہو دے نال دا سوڑا لب اور اگر اتنی ہی ٹینشن ہے کہ ہو دے نال دا سوڑا لبنا ہے تو جنگلوں میں نہ پھٹکو آ جاؤ شیعوں کی مجلس میں ایک نہیں 14 دکھا دے گا. بولے وہ بندہ جسے جملہ بساتا بولا اے داری اولون محمد وآخرون محمد وآخرون محمد وکلون سارے کے سارے. یہ قول کا ترجمہ 14 ہم کرتے کیوں جی اصلی صاحب منو تو 1.5 روپیہ دی کوئی قول کا مطلب 14 ہوتا قول کا مطلب قول زہرا بھی ہو تو اس گھر میں محمد نہیں. پوچھنا صرف اتنا چاہتا ہوں جب محمد جیسے نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا. آئے ہائے آپ پریشان ہو گئے. دیکھیں کوئی بندہ ثابت کرے ممبر پہ کھڑا ہو کوئی بندہ کہہ دے کہیں سے بھی آگے کہ کبھی علی سے مہدی تک کسی نے کہا کہ محمد ہم جیسا. جنہیں نبی کہہ رہے ہیں جن کی بات ہے جن کی ذات ہے جن کی رفتار ہے جن کی گفتار ہے جن کی دستار ہے جن کا کردار ہے جن کی شریعت ہے جن کی نیت ہے جن کی ذہنیت ہے جن کا نور ہے جن کا ظہور ہے. تھکے ہو تو کیا کرو تھکے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں بھائی جب سے بیٹھا ہوں بابے جہاز شاہ جی کا حکم ہے جتنی دیر بیٹھا ہوں اتنی دیر پڑھنا ہے میں نے. توجہ ہے کہ نہیں. اور ابھی تھکے نا تو میں قصیدہ شروع کر لینا تو میں ایڈا بشورا ہوں تو پتہ ہی کوئی میں سارے لاکرہ دے قصیدے روڑ دینا. مرشد جی دعا جب منی والے سارے کے سارے منی والے حسین و منی حسن و منی علی و منی فاطمہ بچت و منی شکوال والوں امت سے پوچھ رہا ہوں جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو انی والوں کی اوقات کیا ہے. جسے بولنا آتا وہ بندہ بولے میرے ساتھ. جب منی والے نہیں کہتے جمن کری کری جیے نگر نگر کری کری میرا ایمان آنا اب یہ نہیں یار میری دفعہ بھی ویسے نعرہ جیسے ذاکروں کی طرح لگاتے ہو لیکن بات صرف اتنی ہے آدھے بندوں نے جولے لال کے نام پہ علی علی کیا آدھوں نے نہیں کیا ہے. جس نے نہیں کیا وہ سن لے تمہارا کلندر مولا یہ سیور والا پیر یہ علی کے دروازے کا ساغی شہباز کلندر کوئی جگہ کوئی دیوار کوئی کاغذ کوئی کتاب ایسی برداشت نہیں کرتا جس پہ علی بادشاہ کا نام نہ لکھا ہو. جسے یقین نہیں ہے وہ کلندر نامہ پڑھے. تمہارا کلندر مولا کلندر نامے میں کہتا ہے ہر آن کتاب خالی جائے ذکر علی بول لعنت ورا کتاب و صاحب کتاب کون زیادہ کلندریہ. تمہارا کلندر مولا کہتا ہے جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت. آپ بولو دام دام علی لال کلندر. شیعہ جسے بول رہا تھا سلامت رہو آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت کے لیے حمایت میں بلند ہوتے. مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جب انی آلے انی عربی جس کو آتے اس کو پتا ہے ایک جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن. محمد حسن و علی جناب فاطمہ حسن و حسین. نعرہ
توجہ ہے کہ نہیں؟ انی عربی میں انی ایک عربی کا ہے، پنجابی کا بھی ہے. یار حسانی دا مزہ نہیں لیا. میں نے کہا جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو انی والے نہیں. جتنے بندے چپ بیٹھے ہوئے جب منی والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو انی والوں کی اوقات کیا کہے محمد ہم جیسا. جب عرشی نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو فرشیوں کی جرت کیا کہے محمد ہم جیسا. جب پاک نہیں کہہ سکتے محمد ہم جیسا تو خاک والوں کی جرت کیا کہے محمد ہم جیسا. جب صلوات والے نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو زکات والوں کی اوقات کیا کہے محمد ہم جیسا. سر پاک والوں جب سلام اللہ نہیں کہتے محمد ہم جیسا تو رضی اللہ کی اوقات کیا. بیٹھے ہو یار یا نہیں بیٹھے ہو؟ بولو سارے جسے سکنے والے علی حق علی حق. سارے بولو جسے سکنے وہ بولے علی حق. جیو سلامت نہیں نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ملنگوں کا نعرہ ہے. حق دا امام یا علی. یہ ملنگوں کا نعرہ نہیں، رسول کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. پھر نبی نے دعا مانگ کے کہا اللہم حضر الحق ایسا مدار علی. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. معاف کرنا تمہارے نبی کو حق پہ اتنا اعتبار نہیں جتنا علی پہ ہے. جیو سلامت رہو. اور یہ حق کا رستہ مولوی سے نہیں ملتا. میں آخری بیٹسمین ہوں، لاسٹ مین. آنکھوں تے 50 اوور پورے کرو. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں دربار لگا ہوا محمد مصطفیٰ کا بھیک جسے چاہیے وہ مانگتا جائے. چلو بات ختم کر دیں. حق کا رستہ جی بابے آکے جی وکٹاں ترین میں اڑا نہیں دیڑیا ہوں. سانو بھی مولا علی علیہ نعرے دا یار کرم دا. حق کا رستہ مولوی سے نہیں ملتا. مولوی نہیں بتاتا. میں نہیں کہہ رہا، سلطان بہو کہتا. اب یہ مرضی بابا جی اپنی اپنی ہے نا. بندوں کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سلطان بہو کی آ جاتی. بالکل ویسے جیسے غدیر والے ممبر کی نہیں آئی پوری امت کو، اسلام آباد والے کنٹینر کی آ گئی. تھکے بندے کا میں ضامی نہیں. عمران خان 126 دن ایک ہی تو بات کر رہا تھا، کسی نے شیعوں کی نہیں مانی. عمران خان کی سارا ملک مان گیا کہ ٹھیک کہتا ہے. عمران خان نے 126 دن کنٹینر پہ چڑھ کے یہی تو کہا تھا نواز شریف سے دشمن نہیں ہے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں. مانتا اس لیے نہیں کیونکہ جعلی ووٹ لے کے حاکم بنا ہے. پتہ نہیں بندے جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے. کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ جیو سلامت رہو. اور سلطان باہو نے بتایا رستہ. سلطان باہو قبلہ کہتا ہے مذبح
سارے اس کو پڑھ پڑھ کے ڈر رہے ہوتے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا سانا والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ مرشد کے دربار سے بات تو پوری لے آ کر، تیرے مرشد حق بہو نے بات یہاں تک نہیں کی، پورے 4 مصرے 4 کے 4 پڑھا کر ورنہ حق کے منبر پہ بیان ہو گئے۔ سلطان بہو نے کہا تھا عدل کرے تے بخشے، عدل کرے تے بخشے جاون، عدل کرے تے تھر تھر کمبن میں پہنچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ سلطان بہو کہتا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ آگے سلطان بہو کہتا جنت میں سن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں، بن ہو بحیدر نہ جنت ملسی، کیا سور ہے کیا سور ہے۔ جیو سلامت ہو۔ توجہ ہے، لوگ ابھی نہیں، عید بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں آپ علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے، بس بات ختم۔ ٹھنڈ کافی ہو گئی، تسی تو اتنے بیٹھے ہو، میرے پیچھے بیٹھے ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ علی علی کرتے ہیں، نبی نبی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ رسالت آج کے میلاد پر اختتامی خطیب ہونے کے ناطے سپیکر پر دنیا کو عقیدہ رسالت بتانا چاہتا۔ بس بات ختم، آپ کی عزت افزائی کا شکریہ، لیکن عقیدہ رسالت نہ بتائیں تو میلاد کا کیا فائدہ؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کا عقیدہ رسالت کمزور ہے، اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، دنیا کو سنانا چاہتا ہوں ہم کیسے مانتے ہیں، جس کے علی کو ہم ایسا مانیں۔ ہم جیسے علی علی کرتے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نے نبی نبی شروع کر دیا، تیرے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ بس بچہ 1 منٹ کے لیے صبر کرا، یہ جدہ بھی ہے، 1 منٹ بیٹھ میرا کرو، میں بات ختم کر لوں، یانے کالے پہ گئے۔ عقیدہ رسالت جہاں تک آواز آ رہی ہے، سنو سنو سنو، سرپاک امام بارگاہ کے منبر پر شیعہ کا عقیدہ رسالت سنو۔ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، ہم اسے اپنی آغوش میں بٹھا کے عقیدہ رسالت سمجھاتے ہیں۔ ہماری ماں کے چھولیوں میں ملنے والا عقیدے کا پہلا سبق رسالت کا عقیدہ۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، میرا بچہ یاد رکھنا علی اللہ کا مطلق ولی ہے۔ عقیدہ رسالت پڑھو، عقیدہ رسالت جس کا میرے ساتھ ملے وہ بولے گا، جس کا نہیں ملتا بے شک چپ رہے۔ ہم اپنے بچے کو یاد کرواتے ہیں، میرا بچہ عقیدہ رسالت سیکھ، یاد رکھنا علی اللہ کا مطلق ولی ہے۔ اللہ زمین، علی اللہ کا زمین پہ سایہ ہے، علی مولا کائنات ہے، علی مشکل کشائے جہاد ہے، علی عشق اول ہے، علی خلق اول ہے، علی مسلم اول ہے، علی
علی عقل اول ہے، علی پیغمبر کا صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہے، علی ولی علی العالمین ہے، علی صاحب اللواء الحمد ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی والی کونین ہے، علی کوثر پلائے گا، علی مرتے وقت آئے گا، علی ہر مومن کی قبر میں آئے گا، علی پھلے صراط پہ پرچیاں دے گا، علی نے ٹکٹ لی تو بندہ پار جائے گا، علی نے ٹکٹ نہ دی تو کوئی بندہ پار نہیں جائے گا، علی جنت دوزخ تقسیم کرنے والا ہے، علی سلسبیل کا مالک ہے، علی نبیوں کا ناصر ہے، علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، علی ابراہیم کی آگ گزار بنانے والا ہے، علی موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے، علی یوسف کو باپ سے ملانے والا ہے، علی یعقوب کی بینائی لٹانے والا ہے، علی مولا سلمان ہے، علی نعت کے قرآن ہے، علی وارث ہے، ممبر ہے، علی مولا کمبر ہے، علی خیبر کا مرد ہے، علی ہر میدان کا فاتح ہے، مرحب کو چیرنے والا ہے، علی خندق میں اپنے ود مارنے والا ہے، علی بدر کا فاتح ہے، علی احد کا مالک ہے، علی خندق کا دلیر ہے، علی وہ محسن ہے کہ اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی مانتا کوئی نہیں تھا، علی نے اللہ کو بھی منوا دیا، محمد کو بھی پہچنوا دیا، علی عرش پر بیٹھ کر فرش پہ حکومت کرنے والا ہے، علی فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت کرنے والا ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی باب خطہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی یاد اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، علی عزن اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی کعبے میں گوہر ہے، علی وال کمرے ذات الہا ہے، علی کمرے امامت ہے، علی نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے، علی نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہے، علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے، عقیدہ رسالت سنو جس کا ملتا ہے، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی، اللہ دوزخ کو کبھی خلق نہ کرتا، علی تقدیر کا مالک، علی تحریر کا مالک، علی یوم دین کا مالک، علی محشر کا جج، علی کعبے کا حج، علی نبیوں کی لاج، علی ولیوں کی سر، علی غریب کی کاج، علی مہر نہ لگائے کوئی ولی نہیں بنتا، علی سند نہ دے کوئی نبی نہیں بنتا، علی بیعت نہ لگائے آدم صفی نہیں، نوح نجی نہیں، موسیٰ کلیم نہیں، یوسف حسین نہیں، بندہ کون سا ہے جو بیٹھ کے سنے گا اپنا عقیدہ رسالت؟ علی ابو تو علی تو زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے، ستارہ علی کی دہلیز پہ اترا، سورج علی کی انگلی سے پلٹا، علی حرامی اور حلال